میرے رب نو دا نہیں لا سکتے۔ خدا را ٹائم نکالتے ہو تو اس کی قبولیت کے لیے اپنے اخلاص دل سے آیا کرو۔ مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ان گنت لا تعداد، درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات صاحب و ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، رب العالمین نے سال بنایا، مہینیاں دی ترتیب بنائی ہے، اور اسی طرح اللہ کا الحاکمین نے ہفتے دے ایام بھی بنائے نا، اور اونا دنہ دی ایام دی عظمت اور شان نمی رب نے بیان کیتا ہے۔ آج دا ساڑا موضوع ہے جمعۃ المبارک، اس دے فضائل اور مسائل کی نے بلا شک و شبہ صحیح مسلم حدیث نمبر 856 دی روشنی دے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ اے جڑا جمعہ دا دن ہے اے باقی سارے ہفتیاں دے دنہ تو افضل اور اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ یہودیاں نے اپنے واسطے ہفتے دے دن نو خاص کیتا، عیسائیاں نے اتوار دے دن نو خاص کیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے دن تو ہی اس جمعے دے دن نو افضل ترین دن بنایا۔ رب العالمین نے مسلمانہ دے نصیب دے اندر بھی اس افضل ترین دن نو رکھے ہے، اور مسلمانہ دے ہاں ایہی مقدس دن ہے، ایہی دن جڑا ہونا دی خوشیاں دا دن ہے، عبادت دا دن ہے، رب نو راضی کرن دا دن ہے۔ اور جدو دن اللہ پاک نے بنائے نے تے رب نے فضیلت دسی ہے، تے پھر سانو بھی اس دی شان اور عظمت اور مقام نو سمجھ کے اس دن دی خصوصی نگہداشت کرنی چاہیے دی، خصوصی اہتمام کرنا چاہیے دی۔ اور اس جمعہ نو جمعہ کیا کیوں جاندہ ہے، اس دے متعلقہ کلیر لیے کہ جمعہ جڑا نا جماعتوں ماخذ ہے، یعنی وہ دن جس میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر بھی مدینے دے اندر لوگ مسجد نبوی دے اندر اکٹھے ہوندے، باقی مسجد قباء جڑیاں مسجدہ سن، لوگ ہفتے بعد دور دور دے مسلمان بھی اکٹھے ہوندے سن، اس واسطے انہوں جمعۃ المبارک کیا گیا ہے، لیوم الجمعہ۔ اور اس نو پھر ان دے اندر ایک خطبہ جمعۃ المبارک ہوندہ ہے، یعنی جڑا مجمع آیا ہے نا، جمعہ دا مطلب ہے لوگ جمع ہوئے نا، اور اونا جمع شدہ لوگاں نو جو وعد و نصیحت کیتی جاندی ہے نا،
جو تقریر کیتی جاندی ہے، جو بیان کیتا جاندہ ہے، اس نو خطبہ کیا جاندہ ہے۔ یعنی جمعہ دا دن افضل، پھر اس دن دے اندر اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعۃ المبارک رکھیا، نماز جمعہ رکھی، اور اللہ پاک نے اس جمعے نو ہر مسلمان تے فرض کیتا ہے۔ ابو داؤدی حدیث 1067 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان تے جمعہ فرض لازم ضروری ہے، سوائے عورتوں، بچے تو اور خادم غلام تو، باقی سب تے رب العالمین نے جمعہ نو فرض قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا مجمع نہیں کہ جندہ دل کرے آ جائے، جندہ دل کرے نہ آئے، نہیں، بلکہ ہر کلمہ کو مسلمان واسطے لازم ضروری ہے کہ جمعے واسطے او مسجد اندر تشریف لے کر کے آئے۔ فائدہ کیوں ہوندہ ہے؟ فائدہ یہ ہوندہ ہے کہ جمعے دے اندر آنا ہے، مسائل سننے نے، اور مسئلے سن کے بندہ پورا ہفتہ جڑا نا اپنی دینی تربیت دے حوالے نال، تبلیغی تربیت دے حوالے نال بندہ حشاش بشاش رہندا، وقت پاس بندہ نہ ہوئے، بندہ واقعتاً کوئی سکھا نہ ہے، اور جڑے سکھ دے نے نا یقین جانو جمعے تو کچھ سکھنا چاہتے انہاں نو اگلے جمعے دی تڑپ لگی رہندی ہے کدوں جمعہ آئے گا، اور اسی جمعہ جاوان گے، پڑھاں گے، سناں گے، اور پھر انہاں مسئلیاں تے اسی ڈسکس کران گے، پھر دوبارہ کوئی سانو ڈاؤٹ ہویا قاری صاحب کو لو پوچھاں گے۔ گل مکدی ہے شوق تے، جنہاں نو شوق ہوندہ ہے عرباں دے اندر، سعودی عرب ہوئے یا دوسرے ممالک بھی نے، حتیٰ کہ فرانس بھی، اے چوٹ والے ساتھی آندے نا اشرف صاحب، وہ آندے نے قاری صاحب فرانس دے اندر بھی تنو 10-11 بجے تو بعد مسجد دے اندر جگہ نہیں ملتی، اوتھے بھی مسجدان دے اندر 15-15 ہزار 20-20 ہزار دا بھی مجمع ہوندہ ہے۔ گل ہے کہ گل ہے شوق دی، مسلمان جدوں غیر مسلمان دے اندر رہ رہے ہیں نا، انہوں اپنے مسلمان ہون دی قدر و قیمت دا پھر پتہ لگتا ہے، اور او جمعے دی قدر کردہ ہویا جمعے تے ٹائم تے پہنچ دا۔ میں کافی مہینے پہلے بھی دسے سی نا کہ اسی تے اسلامی ملک وکھرا حاصل کر کے ہوندہ مطلب یہ لے لیا ہے کہ پورے اسلام تو جان چھوٹے، نہ جمعے دی لوڑ ہے، نہ نمازاں دی لوڑ ہے، نہ باقی احکامات سکھن دی لوڑ ہے، نہ غسل دا پتہ، نہ نماز دا پتہ، بس بالکل غافل ہو گئے۔ حالانکہ مقصد آزادی کیوں لئی سی کہ اسی مسلمان ہو کے اسلام تے مکمل طور تے عمل کرا گے۔ اس واسطے میرے بھائی رب العالمین نے ابو داؤدی میں حدیث نمبر 10 چھڑیا، اس نو ساڑھے واسطے رب نے فرض کیتا ہے کوئی بھی بندہ جس نو بلا عذر اللہ تعالیٰ نے جمعے تو رخصت نہیں دیتی، ہر حال دے اندر جمعہ جڑا نہ پڑھنا، اس دی وعید بھی حدیث دے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، کہندے نے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا کہ میرا دل کرتا ہے میں جمعے کے لیے کسی کی ذمہ داری لگا دوں اور میں لوگوں میں جاؤں، جو ابھی بھی جمعے والے دن گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ثم احرق علی رجال، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، وہ آگ میں اسی گھر میں جل جائیں جو جمعے میں بدبخت نہیں پہنچتے۔ یہ مطلب ہے اس دور دے اندر بھی جڑے منافق اور اس طرح دے اتوں تو مسلمان تے وچوں منافق وہ غفلت کر دے سن۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے تاکید فرما دیتی، اور اے تاکید قیامت تک واسطے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غصہ دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے، لیکن اے جرم اتنا بڑا ہے، جمعے تو غافل ہونا، کر بیٹھے رہنا، جمعہ ادا نہ کرنا، کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے کہ عن الجمعاتی بیوتہم، جو جمعے سے غافل گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا دل کرتا ہے
احرق علی رجال، میں ان کے گھروں کو گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ تو اس واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ جمعے تو غافل ہو جاندہ ہے نا، ایک جمعہ نہیں پڑھدا، دو نہیں پڑھدا، تیسرا بھی چھڑ دیندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دل دے اوپر مور لا دیندہ ہے اور وہ غافلین دے اندروں لکھیا جاندہ ہے۔ غافل کنوں آندے بے پرواہ، پرواہی کوئی نہیں۔ بڑے تو لوگ تھے ساڑھے پاکستان دے اندر ملی، ٹینشن ہی کوئی نہیں جی، غافل بالکل، جمعہ آیا گیا، کئیاں نو یہ بھی کوئی نہیں پتا ہوندہ کہ جمعہ آج ہے بھی ہے کہ نہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے اور ساڑھے واسطے وہ سبق ہے۔ ضیاء الحق دے دور دے اندر نا انہوں نے 5 وقت دی نماز جیڑی سی فرض لازم کر چھڑی سی، ہر محکمے سرکاری سکول تھانے کچہریاں سب دے اندر نا انہوں نے نماز لازم کر دیتی۔ تے وہ نا ایک کوئی ہے سن، کوئی وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، پڑھے لکھے سن، انہوں نے ذمہ داری دیتے، یار تو نہ ایتے سنو عدالتاں دے اندر نا تے نماز پڑھا چھڑیا کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے زور دی نماز سے انہوں نے زور دیاں 2 رکعتاں پڑھائیاں، پڑھا کے سلام پھر چھڑیا۔ انہوں نے کہا خدا دا خوف کر، اللہ دے بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہوندے نے جڑے مولویوں نوں گالاں کٹ دے نے، برا بھلا کہندے نے، اپنے اندروں کی ہوندے نے یہ پھر سامنے ہی۔ اچھا انہوں نے آکھیا کی کیتا ہی؟ زور دیاں تے 4 رکعتاں ہوندیاں۔ کہندا نہیں یار میں جمعے والے دن زور دی نماز پڑھی سی فلاں جگہ تے اوتھے مولوی نے 2 رکعتاں ہی پڑھائیاں سی۔ یعنی اس نو اتنے بھی بیچارے نو غافل ہون دی وجہ تو اے من الغافل، غافل لکھ دیتا جاندا ہے، غافل ہون دی وجہ تو کیونکہ رالدہ ہی صرف نماز دے اندر سی، انہوں نہیں پتا کہ زور دے 4 فرض ہوندے نے تے جمعے دے 2 فرض ہوندے نے۔ اس واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے کہ جڑا بندہ 3 جمعہ تو زیادہ چھڑ دیندہ ہے، اللہ انہوں غافلین چو لکھ دیندہ ہے، ان دا دل جڑا نا سیاہ ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے سانو جمعے تو غافل بالکل نہیں ہونا چاہیے دا، بلکہ میں تے کہنا کہ موبائل دا دور ہے، سانو ہر کسی نو ریمائنڈر لانا چاہیے دا کہ جمعے والے دن لازمی 9-10 بجے دا ریمائنڈر ہوئے کہ سانو یاد دہانی ہو جائے کہ یار جمعہ تے میں ٹائم نال تیاری کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے میں جمعے واسطے پہنچنا ہے۔ اور اللہ حکم الحاکمین نے اس نو سختی بھی اس وجہ تو کیتی ہے کہ اس جمعے دی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بڑی رکھی۔ پہلی فضیلت کی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم وہی 854 حدیث دا نمبر ہے، آپ نے فرمایا انہوں فضیلت اس واسطے حاصل ہے کہ جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ جمعے والے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، جمعے والے دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور فرمایا جمعے والے دن ہی قیامت رونما ہوگی۔ یہ شان بھی ہے، مقام بھی ہے، تنال تنبیہ بھی ہے کہ جمعے والے دن قیامت آنی، جدوں پتہ ہوئے قیامت آنی رب دے ہاں حساب کتاب دینا تے پھر بندہ ایکٹیو ہوندہ ہے، ایکٹیو ہو کے بندہ جڑا نا پھر جمعے دی تیاری کردہ ہے اور جمعے واسطے پہنچدہ ہے۔ اور اس دے اندر اللہ پاک نے بڑی خیر و برکت رکھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاءنی جبرائیل، جبرائیل امین میرے پاس آئے، ایک شیشے کا برتن تھا وہ لے کے آئے میرے پاس، اور میں نے پوچھا جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جمعہ ہے آپ کی امت کے لیے، اور نال حدیث دے آخری لفظ نے وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور اللہ نے اس دن میں بہت زیادہ خیر و برکت رکھی ہے۔ جمعے دے اندر اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی۔ اور ہورین دی فضیلت کی ہے تسی حیران ہو جاؤ گے، جمعہ جڑا ہے یہ عیداں تو بھی افضل ہے، جمعہ عیدین تو بھی، یعنی عید الاضحیٰ تو بھی افضل ہے
عید الفطر تو بھی افضل ہے۔ وجہ کی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 1084، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جمعے کے دن کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کی ہاں یہ بڑا عظیم ہے، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ لفظ نے حدیث دے کہ یہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ قربانی دی عید دے دن نالوں میں تے عید الفطر نالوں میں زیادہ افضل اعلیٰ اور مقام رکھ دے۔ یقین آندہ جنا وجہ کی جمعے دے اندر 2 فرض نے تے جڑے عیدین دے اندر 2 رکھتا ہوندیاں نے وہ کی ہوندے نے نفل، وہ کی نے نفل۔ اصل ساڑی طبیعت ہو رہے نا، اسی ساڑی گیدرنگ عید تے زیادہ ہوندی ہے، جمعے نو سمجھی دا پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہ پڑھیا پھر بھی ٹھیک ہے، تے عید تے اسی بہت زیادہ اسپیشلی اہتمام دے نال آئی دا، جبکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جمعے کا دن تمہارے لیے سردار دن ہے تمام ایام سے، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی اللہ نے اس کو افضل بنایا۔ حق تے ہونا چاہیے سی عید الاضحیٰ اور عید الفطر نالوں میں زیادہ رش جمعے دے اندر ہوندہ، لیکن ساڑھے ہاں جی میں پہلے جنازیاں تے بھی اکثر کہہ دے رہی دا کہ بھائی جنازیاں تے ساڑھی گیدرنگ فل ہے، تے جنازہ ہے فرض کفایہ، پڑھ لیا یا کچھ بندیاں نے پڑھ لیا تاڑی طرفوں بھی ہو گیا، وہ فرض کفایہ، تے جڑا فرض عین نماز ہے ہوں دی سانو پرواہ، حتیٰ کہ اتھو تک بھی بوجھ ہوندہ ہے، اے سکول ہے نا سامنے، اتھے اثر دی نماز تو فوری بعد جنازہ ہونا ہوئے، بندے گلی چ کھڑے ہوندے نے، ادھر اثر دی جماعت ہو رہی ہوندی، انہوں نے اس جماعت دی کوئی طلب نہیں کہ یار نماز چلو ہونتے وضو کر کے آئے جو کھڑے ہیں، پڑھنا تو جنازہ بھی ہے، تیاری بھی ہے، چالی یار پہلے اثر پڑھ لئیے، اثر پڑھ کے جنازہ پڑھ لینے، یعنی نماز انہوں نے اس قدر بوجھ لگ دیئے کہ مکمل تیاری ہون دے باوجود، ٹائم ہون دے باوجود، فری گپاں مارن دے باوجود نماز واسطے نہیں آندے، جنازے واسطے ٹور جاندے نے۔ اس واسطے سانو شریعت اور اسلام نے احساس دلایا ہے ابن ماجہ دی حدیث دے اندر کہ بھائی جمعے دی قدر و قیمت اللہ دے ہاں دوواں عیداں نالوں میں زیادہ ہے، تاکہ تسی پورے اہتمام دے نال ٹائم نال جمعے تے پہنچ کے تے جمعے دی جڑی فضیلت ہے انہوں حاصل کر سکو۔ اور یہ جڑا جمعہ ہے اس دے اندر اللہ تعالیٰ دی طرفوں مومن نو بڑے انعامات مل دے، صحیح مسلم اور صحیح البخاری، صحیح بخاری دی حدیث ہے، حدیث نمبر 929، یہ جڑا جمعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ ہوتا ہے، وقفت الملائکہ، مجھے اپنے نبی کے ایک ایک لفظ پہ یقین کامل ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکلتا ہے حق ہے، سچ ہے۔ آپ نے فرمایا جس دن جمعے کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے اللہ کے وہ مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ حاضری لاندے رہنے نے، پہلے کون آیا ہے، دوسرے نمبر تے کون آیا ہے، اور ان دی حاضری لگ دی جاندی ہے، کمثل الذی یہدی بدنۃ، فرمایا فرشتے لکھ چھاڑ دے نے جڑا سب تو پہلے آیا نا اس نو اللہ دی راہ دے اندر ایک قربانی کرن دا ثواب مل گیا، گائے دا، اور جڑا دوسرے نمبر تے آندا ہے ثم قبشن، تے اون دے واسطے فرشتے لکھ دیندے نے ہاں بھی دوجے نمبر تے آیا اس نو ایک بکری لیلا وغیرہ اے اللہ دی راہ دے اندر قربان کرن دا ثواب ہے۔ تیسرے نمبر تے آن والے بارے ثم دجاجتن، فرمایا انہوں اجر ملے ایویں ملدا جویں انہیں مرغی وغیرہ ذبح کر کے تے قربان کر چھڈی اللہ دی راہ دے جے
تھی ثم بیضتن حتیٰ کہ انڈا آخری آن والے نو انڈے دے برابر ثواب ملتا ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ جب امام نکلتا ہے نا تب وہ صحوفہم وہ اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وہ بھی اس خطبے کو بیان کو ذکر کو سنتے ہیں ہن دسو کہ جیڑا بندہ لیٹ آیا ہے خطبہ شروع ہونے تو بعد ان دی حاضری کوئی نہیں جمعے سے لگی رجسٹر بند اور یار سانو ایتھے نہیں سمجھ آندی سانو بڑی سمجھ آندی ہے جدو اسی کسے دفتر جانا ہوئے نا تے سانو پتا ہوئے کہ اتھے دفتر جدو تک اسی صبح 7 بجے لین چنانا لگے تے ساڑا فارم نہیں جمع ہونا یا سانو ٹوکن نہیں ملنا تے اسی بڑی فکر نال نکلی دے اور پتا ہوندہ جدو ٹائم گزر جائے تے ٹائم تو بعد کلوز اپ ہو جائے اس تو بعد نہ ٹوکن لگ سکتا ہے نہ تسی اندر جا سکتے ہو نہ تڑا کام ہو سکتا ہے سانو اے بگلاں بڑیاں سمجھ آندی لیکن جمعے دے بارے صحیح البخاری دی بھی حدیث ہے مسلم دی بھی حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن فرشتے جمعہ شروع ہونے تو پہلے دروازے دے بیٹھے ہوندے اور فرشتے حاضری لاندے نے پہلیاں جو شامل ہے دوجیاں جو شامل ہے تیسرے درجے والے جو شامل ہے یا چوتھے درجے والے جو شامل ہے اور جڑے انہاں درجات دے اندر شامل ہوندے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو اجر عطا کر دے قربانی دا او گائی دی ہوئے بکری دی ہوئے یا جناب تسی اللہ دی راہ دے اندر مرغی دے دیں دے اون دی ہوئے یا کم از کم انڈے دی لیکن جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے ممبر تے پاویں نہیں پہنچیا فرشتے امام نو ہی دیکھ کے اپنے رجسٹر کلوز کر لیندے نے یستمعون الذکر محمد الرسول اللہ کی زبان سچی ہے میرا یقین ہے کہ ہر محفل میں جمعے کی ذکر کے اندر وہ فرشتے بھی اللہ کا ذکر سنتے ہیں اور کیا عالم ہوگا جب میری حاضری میرے پیدا کرنے والے خالق مالک کے پاس جائے اور میں آؤں بھی میرا رجسٹر میں حاضری نہ ہو فائدہ کیا ہے مزاج سڑا ہونا چاہیے یار کہ جمعے تے جانا جمعے دا مطلب ہے جمعے تو پہلے پہنچنا اسی تے ایک سیاپے چاہ گئے ہیں پاکو ہند دے ایتھوں دے رسم و رواج الگ نے تے ایتھے جڑا ساڑے مولویاں نے مول بنایا ہے او وکھرائی ہے مصیبت کی ہے مصیبت ہے کہ اے جناب عوام تے مولوی انہاں نے رل کے اے باطل نظریہ پھیلایا کہ جناب صرف آؤ تے 2 رکعت نماز پڑھو تے جاؤ تاڑا جمعہ ہو جمعہ تمہارا تب ہوگا جمعے کی حاضری تب ہوگی جب جمعہ شروع ہونے سے آپ پہلے آئیں گے آخر عادت بنائی کیوں گئی کیونکہ جڑی فقہ ہے نا جڑی اپنی فقہ تے چلو جی اپنی فقہ تے چلو وہ اپنی فقہ ایک فقہ حنفی بھی ہے وہ پتہ کی آندھن ہے وہ آندھن ہے خطبہ جو ہے یہ صرف عربی میں ہو سکتا ہے دوسرے لفظاں کہہ دئیے وہ آندھن ہے جڑی تقریر ہے نا تقریر یہ صرف عربی چ ہو سکتی ہے اردو پنجابی چ نہیں کر سکتے یعنی پھر میں اور آسان لفظاں کہہ دیا کہ اے جڑا جمعہ ساڑا شروع ہے نا کھڑے ہو کے اسی خطبہ دے رہے ہیں ساڑا جمعہ اذان دوسری تو شروع ہو گیا ہے یہ خطبہ ختم ہوئے گا تھوڑا جا سنت دے مطابق بیٹھنا ہے پھر دوسرا خطبہ ہوئے گا لیکن وہ جڑے فقہ والے نا انہاں دے نزدیک کی ہے وہ آندے نے کہ جڑا اسی پہلے گھنٹہ ڈیڑھ کری دی نا تقریر او ایویں بندے کٹھے کرن واسطے اوندا جمعے نال کوئی تعلق جرت کر لیا یہ کسی مولوی کو پوچھ لیا جے انہوں نے پوچھا جے کہ مولوی صاحب ہے جڑا تسی ممبر تے بیٹھ کے تقریر کیتی ہے ایندا کوئی جمعے نال تعلق ہے تے جے بڑا چلاک نہ ہویا فوری دس دے گا نہیں اس کا جمعے کے ساتھ تعلق نہیں ہے جمعہ صرف وہی ہے جو ہم کھڑے ہو کہ ہم بھی جو رٹایا وہ عربی میں 2-4 منٹ میں پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد جماعت کراتے ہیں ہمارا جمعہ تب شروع ہوتا ہے انہاں دی ویکھو نا اذان بھی علی کوئی نہیں ہوئی اذان ادو ہونی ہے جدو انہاں دا بیان جڑا ہے تقریر اے مک جانی ہے پھر اذان ہونی ہے پھر عربی والے 2 خطبے ہونے
مصیبت ہے کہ انہوں نے فلسفہ میں بنا لیا کہ بھئی کسے نو سمجھانا ہے، کسے نو تقریر کرنی ہے، کسے نو واز کرنا ہے، کسے نو خطبہ دینا ہے، اے عربی تو علاوہ نہیں کر سکتے۔ چنگا بھی پھر تسی عربی سے دین دے رہو، کسے دے کچھ پلے پوے دے پاویں نہ پوے، اسی عربی چی دینا ہے۔ میں چند دن پہلے ایک نکاح سی، تو میں نکاح تے خطبہ پڑھیا، پہلے میں دسیا بھی بھائی میرے لئے توجہ رکھیا جے، خطبے دا مطلب ہے میں تاڑے نال گال کر رہے ہیں، یہ خطبہ کوئی انج دا نہیں کہ میں پڑھ کے تے دولے نو پھوک مار دینی ہے بھی دم ہو گیا۔ اچھا انہوں نے توجہ رکھی، میں وہ آیتاں دے یہ ترجمہ بھی کیتا، حدیث پڑھی سی، حدیث دی بھی تشریح کیتی، جڑا نکاح رجسٹرار سی نا ملک وال تو آئے سنو، انہوں نے نا میں نو آکے دسیا کہ یار بڑی خوشی ہوئی ہے، میں کئی مولویوں نے گال کرنا نا یار تسی جو خطبہ دیتا ہے کوئی ساڑھے پلے بھی پہرین دیو، کوئی سانو سمجھا دیو، دیکھیں میرے گاٹے فیٹ ہو جاندے ہیں، میرے لڑ پہندے ہیں، ناراض ہو جاندے ہیں، غصے ہوندے ہیں۔ او بھائی نکاح کا خطبہ ہو رٹا رٹایا عربی میں پڑھ کے دم کر دینا خطبہ نہیں ہے، خطبے کا مطلب ہے تقریر، اور جو تم تقریر کر رہے ہو اس کو تم خطبے میں شامل ہی نہیں کرتے، اور شامل نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ مولوی صاحب جی پہلی تقریر لگے ہوئے رہنا اوے فالتو ویلی اوندہ جمعے نال کوئی تعلق کوئی نہیں، بھئی تاڑی فقہ ہوئے گی تو تسی اپنی عوام میں خراب کیتی رکھو، سنت تو دور کیتی رکھو، لیکن کم از کم عوام نو شعور دیو کہ بھائی خطبہ جمعہ نماز یہ مل کے جمعہ المبارک بنتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے امام کے منبر پر آنے سے پہلے نماز کے لیے پہنچنا ہے۔ اور تیسری بیماری پتہ کی ہے ساڑھے اصل اکثر اسی جائیدہ آئیدہ روڑاں دے ہوتے لگیا ہوندہ ہے جمعہ 2:30 بجے، جمعہ 2 بجے، جمعہ 1:03 تے، سوری نماز جمعہ لکھیا ہوندہ ہے، یعنی وہ بھی اسی لوگاں نو ترغیب دے رہے ہیں کہ صرف نماز تے آیا جے، اس سے پہلے آن دی لوڑ کوئی نہیں۔ حالانکہ ہوتے ٹائم لکھنا چاہیے ہے، جس ٹائم تاڑا بیان شروع ہوندہ ہے نا، آواز شروع ہوندہ ہے، اوندہ ٹائم لکھو تاکہ عوام نو احساس ہوئے کہ اسی خطبہ بھی سننا اور نماز بھی ادا کرنی، اور انہاں خامیاں دی وجہ تو ساڑھے ہاں پاک و ہند دے اندر تذبذب ہے، جبکہ میں کیا ہے کہ یورپ دے اندر فرانس تک بھی لوگاں نو اے نہیں ہے کہ آلسی گھر بیٹھے نے صرف نماز تے ملنا انہوں نے، بلکہ اتھے اگر تسی لیٹ ہو جاندے ہو 9-10 تو بعد تانوں جگہ بھی نہیں مل دی تھی۔ عربان دے اندر تے بہت زیادہ ہے کہ حرم دے اندر بھی تسی 8-9-10 تے بڑی دور دی گال ہے، 8 بجے تو بھی لیٹ ہو جاندے ہو نا تے تانوں دوسری تیسری منزل تے جگہ ملے گی، پہلی منزل تے جگہ بھی نہیں مل سکتی۔ اس واسطے سانوں احساس ہونا چاہیے کہ جمعہ فرض ہے، اور دوسری چیز جمعے تے وقت نال پہنچنا فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ ساڑھی جمعے دے اندر حاضری لگ سکے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جمعہ اسی جڑا پڑھن آنے ہیں نا یہ ایویں نہیں بلکہ اللہ کو اجر لینا ہے۔ کہا آپ نے فرمایا جڑا بندہ جمعہ ادا کر دے، نماز جمعہ نہیں کیا، کلی نماز جمعہ نہیں، جمعہ ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس دے ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے دے دوران جتنے گناہ ہوئے ہوندے نا غفر اللہ لہو، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ چاندے ہو گناہ معاف ہو جان، انسان ہے، انسان تو گناہ ہوندے نے، ہفتے دے اندر کئی پاپ ہو جاندے، لیکن ذریعہ یہ جمعہ ہے کہ آپ نے اہتمام کے ساتھ جمعے میں شرکت کی ہے نا، حتیٰ کہ ایتھو تک بھی کیا کہ جیڑا بندہ خطبے دے اندر لغو گال کر دیندہ ہے، یہی خطبہ ہو رہا ہے، وہ آپس سے کوئی گاپ مارن لگ پیا، فرمایا ہوندہ اجر ضائع، ہوندہ اجر ضائع۔ اچھا دسو جیڑا بیچ بیٹھا سی تے انہیں کوئی گال کر لئی یا کوئی معاملہ کر لیا تے ہوندہ تے جمعہ ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، ہوندے گناہ اللہ معاف نہیں کردہ، تے جیڑا آیا ہی نہیں ہوندہ کی ہونا اور جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اے ان موسم اگے ٹھنڈا آندہ پہ ہے نا تے ساڑھے لوگ ٹھنڈے ہو گئے نے، مزید اور ٹھنڈے ہونا ہے، نہ کے تو کہ کار تو پہ بیٹھ جان گے تو شیکڑ تے انتظار ہوئے گا کہ جدو دوجہ خطبہ شروع ہونا ہے نا پھر اسی کرو ٹران گے تے جدو تک دوجہ خطبہ مکنا ہے ادو تک اسی مسجد دروازے تے پہنچ جائیں گے۔ بھائی تسی دنیا کسی افسر نو دا لا سکتے ہو، وزیر اعظم نو بھی لا سکتے ہو، صدر نو بھی لا سکتے ہو، میرے رب نو دا نہیں لا سکتے۔
خدا را ٹائم نکالتے ہو تو اس کی قبولیت کے لیے اپنے اخلاص دل سے آیا کرو، اور یہ دیکھا کرو کہ اللہ کی ہاں ہماری قبولیت کا سبب کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کو اپنے ہاں قبول کرنا ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک اہم مسئلہ جمعے دے متعلق ہے بھی ہے کہ اکثر و بیشتر تسی دیکھ دیو ہوگے جمعے والے دن سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت دے اندر پڑھی جاندی اور سورۃ غاشیہ دوسری رکعت دے اندر پڑھی جاندی۔ یہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے۔ نبی علیہ السلام دے بارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اے جڑی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی قرات سی نا، نبی علیہ السلام دی یہ عادت مبارک سی کہ آپ سورت اعلیٰ پہلی رکعت پڑھ دے تے دوسری رکعت دے اندر سورت غاشیہ، عادت مبارک عادت ہوندی ہے جیڑی اکثر و بیشتر اے عمل ہوندہ رہے۔ یہ بھی بہت کم دوسری جگہ تے نظر آندی، لیکن الحمدللہ اہل الحدیث نے اللہ نے اعزاز دیتا ہے کہ جمعے والے دن فجر دی نماز ہوئے تو سورت سجدہ پڑھی جائے گی، دوسری رکعت دے اندر سورت الدہر پڑھی جائے گی سنت دے مطابق، اور جمعے والے دن سورت الاعلیٰ یا سورت الغاشیہ پڑھی جائے گی۔ عیدین ہون پھر بھی سورت الاعلیٰ اور سورت الغاشیہ پڑھی جاندی ہے، تاکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی دائمی سنت سی اور آپ دی عادت مبارک سی تے او عادت مبارک آپ دی سانو سب نو اپنانی چاہیے۔ اور اس جمعے واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتی ہے کہ ہر شخص نو غسل کر کے آنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے اور خوشبو لگائے۔ حدیث لفظ نے من اغتسل یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اچھی طرح سے اپنی صفائی کرتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہے، ثُمَّ دَّهَنَ، پھر وہ تیل وغیرہ لگاتا ہے، اور ثُمَّ مَسَّ مِن طِيبٍ، پھر وہ خوشبو لگاتا ہے، ثُمَّ رَاحَ، پھر وہ چلتا ہے پیدل نماز جمعہ کے لیے، اور فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو بندے بیٹھے سن ویچ آ کے نہیں کوس جاندہ بلکہ جتھے جگہ ہے اتھے آرام سکون نال بیٹھ جاندہ ہے۔ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، پھر وہ نماز پڑھتا ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ حدیث پورے لفظ سنو کہ وہ آیا انہیں نماز پڑھی جنیوں دے نصیبے سی، ما کتب لہ، جو اللہ نے لکھی سی۔ اکثر تسی جدو سوال پوچھ دیو نا علماء کو اگو جواب آندا ہے کہ بھئی جمعے تو پہلے جنیاں رکھتاں پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، 2 4 6 8 10 مکتبہ جو اللہ نے تاڑے نصیب چ رکھیا ہے۔ جدو تسی خطبہ شروع ہون ٹائم آئے ہو پھر تو تسی 2 ہی پڑھنی ہیں، زیادہ بھی تسی پڑھ سکتے ہیں، ایسے حدیث دیتا۔ ثم خرج الامام، پھر جو آپ کے نصیب میں تھیں 2 رکھتے ہیں 4 رکھتے ہیں آپ نے پڑھ لی، پھر امام نکلے، وہ ممبر پر بیٹھے، انصاتا، وہ شخص خاموش ہو کے بیٹھ گیا، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس خوبصورت اہتمام کے ساتھ جو آیا ہے اللہ اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس کے جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ابو داؤد جس سے تحت آپ نے فرمایا ہر قدم دے بدلے اللہ گناہ معاف کر دینا، اور ہر قدم دے بدلے انہوں نیکی مل دی، ان دا ایک درجہ بلند ہوندہ ہے۔ پھر اتنا نیکیاں دا بہترین موسم اور بہترین آپشن ہوئے تے پھر اسی انہاں نیکیاں تو پچھے ہوئیے۔ حدیث سے بھی آ گیا نا کہ اے بندہ کون ہے جن دے سارے گناہ معاف ہوئے نے، انہیں نماز تو خطبے شروع کرن تو پہلے وہ آیا بیٹھا سی، آ کے انہیں 2 4 رکھتاں بھی پڑھیاں نے، پھر امام جدوں ممبر تے آیا تو چپ کر کے بیٹھ گیا، ان دے گناہاں دی معافی دا رب العالمین نے ایتھے اعلان کیتا ہے۔ اے جڑے سست بندے ہوندے نے انہاں دے متعلقہ ایسی کوئی آفر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے تھرو نہیں ملدی پہ۔ اور نبی علیہ السلام پھر خصوصی طور تے دعاواں دا بھی خطبہ دے اندر التزام کر دے ہوندے سن کہ جمعے دے دوران کسے بھی جس طرح دوسرے خطبے دے اندر ساڑھے ہاں بھی دعا کر دیتی جاندی، حتیٰ کہ کوئی مشکل ہوندی سی، جس طرح واقعہ مشہور مدینے دا
کہ ایک شخص آیا, اس نے کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی بڑی ہو گئی ہے تے بارشاں بھی نہیں ہو رہی ہیں, اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا کر دے. نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ دعا فرمائی اور صحابہ فرماندے نے کہ اسی جمعہ پڑھ کے نکلے تے باہر موسلا دار بارش جاری سی, حتیٰ کہ اتنی بارش ہوئی کہ اگلا جمعہ آ گیا بارش نہیں رکی. پھر راویاں دے نے مجھے یاد نہیں ہے کہ وہی شخص تھا یا کوئی اور شخص, پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہون تے مال بھکے پہ مردے نے زیادہ بارش ہون دی وجہ تو انہاں دے سکا بہن دی اٹھن دی جگہ نہیں بچی, گھا وڈن نو ٹائم نہیں بندا سارا. اللہ دے رسول دعا کرو اللہ بارش روک لے. نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ پہاڑوں میں لے جا, ایسی جگہوں پہ لے جا اللہ جہاں ضرورت ہے, اللہ اس جگہ سے بارش کو روک دے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک چھڑی. یعنی اگر ضرورت پیندی ہے تو دعا کیتی جا سکتی ہے. خطبے دے اندر دعا غریباں مسکیناں واسطے, کمزوراں واسطے, بیماراں واسطے, اسی طرح مجاہدین واسطے دعا کیتی جا سکتی ہے, خطبے دے اندر ثابت ہے. لیکن ساڑھے ہاں پھر اتھے معاشرہ دی گل آ جاندی کہ اسی جڑی وہ جمعے تو بعد والی دعا ہے نا ہاتھ چوک کے کرنا, اگر وہ نہ کوئی کرے تو اس امام نو میں کوریاں کٹ کے ویکھی دا انہیں کیوں نہیں کی تھی جبکہ وہ ثابت نہیں. تے جے کوئی خطبے دے اندر دعا کر چھڑے تے اسی آکھی دا اے کام کوئی انہیں نواں ہی کیتا ہے, حالانکہ اصل ہے خطبے دے اندر دعا کرنا. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری دی حدیث نمبر 938 اور عام مسئلہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک نہ عورت سی مسجد نبوی دی جڑی گلی سی نا اس گلی دے اندر رہندی سی. وہ عورت جمعے والے دن بہترین کھانا بناندی سی, حدیث دے لفظ بہترین کھانا بناندی سی. تے جڑے نمازی نماز تو نکل دے سن نا تے انہاں نو جدو وہ گزر دے اسلام کر دے انہاں نو وہ مائی بلاندے, بلا کے انہاں نو کھانا کھلاندے فی یوم الجمعہ جمعے والے دن. یعنی جمعے والے دن اگر تسی اللہ دی راہ صدقہ کر دے ہو, کسی نو کھانا کھلاندے ہو, کسی نال اس طرح دا تنگ دستی نو دور کر چھڑ دے ہو, اس دا بھی اجر و مقام جڑا نا رب دے ہاں موجود ہے. اور آخری مسئلہ جڑا ساڑھے ہاں بہت زیادہ پایا جاندہ ہے کہ مسجد دے اندر جدو اسی آئی دا ہے نا ساڑھے ہاں اکثر علی بھی ساتھی انج دے ہیں بار بار سمجھان دے باوجود آئے خطبہ ہوندہ پہ اسی آگے بیٹھ گئے, جبکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح کہ جیڑا بھی کوئی مسجد دے اندر آندہ ہے آ کے پامی امام خطبہ بھی دے رہا ہے نا وہ 2 رکعتاں پڑھے گا. واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی رسول آئے, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, وہ آئے اور آ کے سدھے ہی بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا, خطیب نے حق حاصل ہے جمعے دے دوران بھی پوچھ سکتا ہے, پوچھا کہ اصلیتا رکعتین 2 رکعتاں پڑھی ہیں؟ کہنے لگے لا یا رسول اللہ کے رسول میں نے تو نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا قوم کھڑا ہو فصلی 2 رکعتیں پڑھ خفیفتین ہلکی 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھنا. تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوی تعلیم مل گئی کہ اگر کوئی جمعے دے اندر آندہ ہے نا تو امام پا میں خطبہ بھی دیندہ پہ ہے انہوں کم از کم 2 رکعتاں ادا کر کے بیٹھنا چاہیے. یہ تو اوریجنل خطبہ ہے جن دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی. تو جڑا اپنی طرف مولویاں نے بنایا ہویا وہ جڑا بیان ہوندہ جڑا بے کے دے رہے ہوندے وہ اپنے بیان دے اندر بھی نہیں پڑھن دیندے, ظلم تھا یہ. اللہ دے رسول اپنے خطبے دے اندر بھی اجازت دے رہے ہیں کہ خطبہ بھی ہو رہا ہے 2 رکعتاں پڑھو, اور کچھ لوگ نے اپنا خود ساختہ بیان دے رہے ہیں خطبہ دی علی بات ہونا ہے عربی تے ان دے اندر بھی پوچھا جائے نا کہ مولوی صاحب وہ سنتا پڑھ سکنا, نہیں کوئی اجازت نہیں ہے, حرام ہے. اللہ کے رسول نے جو ہے ہماری فقہ میں ایسا نہیں ہے, جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. بھائی جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ گئی سب فقہ پیچھے نے, سب دین پیچھے نے, سب نظریات پیچھے نے. جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہے وہ حتمی ہے. اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.